یہ ایک عام بات ہے، ایک عام قول ہے، ایک عام طرز ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دین پہ چلو گے تو تمہارے رزق میں کمی ہو جائیں گی، تم کما نہیں سکو گے. اور یہ معاملہ، یہ عقیدہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جو جن کے تعلق سے لوگ کہیں کہ یہ دیندار نہیں ہے. یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے پابند اور دین کے حامل بتاتے ہیں. ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب ان کے گھر کے نوجوان پڑھتے اور لکھتے ہیں اور تعلیم میں جب آگے بڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ 8ویں 9ویں اور 10ویں میں ہے بچہ تو یہ دین پر خاصا چلتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد جب 11ویں اور 12ویں میں آ جاتا ہے، 11 اور 12 پاس کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑی دینداری اپنی کم کرو. جب یہ گریجویشن کرتا ہے تو کہتے ہیں دینداری کو تھوڑا کم کرو، اور اگر اس نے داڑھی رکھ لی تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دو، اب اس لیے کہ اب تمہیں کمانا ہے. چونکہ تم اگر ایسے حلیے میں رہو گے تو تمہارا کمانا بڑا مشکل معاملہ ہے. پھر جو ہی وہ گریجویشن پاس ہو گیا، پوسٹ گریجویشن کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اگر تم مکمل طور سے اپنی دینداری کو دکھانا چھوڑ دو، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، لیکن یہ تم نے داڑھی رکھ رکھی ہے، تمہاری یہ جو پتلون اور جو ہے پیجامہ ہوتا ہے ٹخنوں سے اونچا ہوتا ہے، اور تم حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہو، یہ کمپنیوں میں جاب نہیں کروں گے بولتے ہو، اس میں نہیں کروں گے بولتے ہو، تو یہ سب تم تھوڑا کم کر دو تبھی تمہیں رزق ملے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہم کما نہیں سکتے، یا دین پر چلیں گے تو رزق میں کمی آ جائیں گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جس نے داڑیاں جمال رکھی ہو، اس نے کبھی کاٹی نہیں اپنی زندگی میں داڑھی، لیکن جو ہی وہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے اس مرحلے میں قدم رکھتا ہے جب وہ رزق کمائے، تو تب ہم دیکھتے ہیں اس کی دینداری کا پیمانہ کم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک، کہ اگر اس نے داڑھی رکھی ہو تو داڑھی آپ دیکھیں گے چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر اس کا پیجامہ اور جو پتلون اونچی ہوتی ہے تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا تھا اس تمیز کو دھیرے دھیرے مٹانا اور مسخ کرنا چالو کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے دین اور شریعت نے اس مسئلے میری رہنمائی نہیں کی ہے، اگر یہ کروں گا تبھی میرا معاملہ درست ہونے والا ہے. سبحان اللہ، ایک عجیب عقیدہ ہم نے بنا لیا. اور کچھ لوگوں نے ایسا تصور دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو اسلام نے دنیا کے معاملے میں تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے. ہاں، نماز کے مسائل تم پوچھ لو، زکات کی باتیں ہم سے پوچھ لو، حج کے معاملات پوچھ لو، عمرے کا معاملہ پوچھ لو، اچھے اور برے کا معاملہ پوچھو، تقوی کے تعلق سے پوچھ لو، ایمانیات کیا ہے پوچھ لو، یہ سب ہم بتا سکتے ہیں، ذکر و اذکار کا معاملہ. لیکن رزق کے معاملے میں شریعت ہمیں جو ہے اس کی رہنمائی نہیں کرتی. شریعت جو کچھ کہتی ہے یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کر مکمل طور سے جنگلوں میں جا کر گفاؤں میں اپنی زندگی گزارو. اور یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں تو کوئی رہنمائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا اب جو دنیا کے جو طریقے کمانے کے تم اس میں لگے رہو. کیا واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ دین اور شریعت جس کے تعلق سے یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس نے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی، کیا اس اہم شعبے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہوں گا؟ اتنا اہم شعبہ کہ کیسے ایک مومن حلال رزق کمائے اور رزق میں اضافہ کیسے کرے، اس کی کنجیاں، اس کی مفتاح اور اس کے حصول کیا ہوں گے کہ کیسے اپنے رزق کو بڑھائے، کیا شریعت اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی نہیں کرتی ہوں گی؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو سب سے زیادہ کرتے وہ دعا یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میرے لیے میری دنیا کو بہتر بنا اور میری آخرت کو بہتر بنا اور مجھے آنکھ کے عذاب سے بچا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے یہ دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے اس لیے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں شامل ہو گئی. اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، شریعت اسلامیہ دین اور دنیا میں فرق نہیں کرتی ہے. جس نے یہ کہا کہ شریعت نے دین اور دنیا میں فرق کیا اس نے غلط کہا، اس نے شریعت کا صحیح جو ہے اس کی سمجھ نہیں پائی آج تک. اس لیے کہ شریعت جس چیز میں فرق کرتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں فرق کرتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں اسلام پر چل رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں دنیا میں ہی اسلام پر چلوں گا، مرنے کے بعد کوئی اسلام نہیں ہے اور آخرت میں کوئی اسلام نہیں، کوئی نماز روزہ زکات حج کچھ عمل نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا میں ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے مجھے یہ کام کرنا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں، دنیا کے تعلق سے تو شریعت نے کوئی رہنمائی نہیں کی، ہاں دین میں جو تم بہرحال کر سکتے ہو شریعت نے رہنمائی کر دی، مسائل ہے فلاں اور یہ چیز پہ عمل کر لو. اور پھر ایک نوجوان اپنے آپ میں پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا واقعی میں شریعت نے ایسا ہی کیا ہے؟ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، دنیا کے معاملات میں شریعت کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو فرائض کا معاملہ ہے، روزے نماز زکات حج، اس حد تک شریعت سے پوچھو، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہے کمانا روزی اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھائی میرا اپنا مسئلہ ہے، تو میں اس معاملے میں خود اپنی راہ اور راستہ طے کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور پھر جو بے راہ روی ہوتی ہے اور جو طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور ایک نوجوان جس کی تربیت نیک اور صالح معاشرے میں ہوئی ہے، نمازی تھا، روزے رکھتا تھا اور ہر چیز کرتا، ذکر و اذکار کا تھا، اور لباس میں سنت کو اختیار کر رکھی تھی، چہرہ اس کا جو اس معاملے سے جو ہے وہ تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دھیرے 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 مکمل طور سے ہر چیز کو چھوڑ کر پھر ایسا ہو جاتا ہے کبھی اس کو پہچاننے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، کیا تم وہی ہو جو کالج لائف میں تھے؟ کیا تم وہی ہو جو اسکول میں ہم کو نمازوں کی طرف بلاتے تھے؟ کیا تم وہی ہو جو کالج میں حرام اور حلال کی باتیں کرتے تھے؟ آج تم ایسے کیوں ہو چکے ہو؟ تو کہتا ہے بھائی میرے دین نے مجھے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی.
جہاں رزق کا معاملہ آیا تو مجھے یہ چیزیں اختیار کرنا پڑی. یاد رکھیے بڑی عجیب بات ہے. تو شریعت اسلامیہ نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی. یہ دین تو چاہتا ہے کہ پوری انسانیت اس دین پر چلے, اللہ تو چاہتا ہے کہ پورے انسان اس دین پر چلے. تو کیا دین کا یہ دنیا میں رہنے کا ایک اہم حصہ یہ نہیں ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں اور رزق میں اضافہ کریں اور اچھے سے اچھی نعمتیں جو اللہ نے مومنوں کے لیے حلال رکھی ہے اس کو استعمال کریں؟ یہ بھی یاد رکھیے, یہ بھی حصہ ہے اس کا. آئیے انشاءاللہ میں آج چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے کیسی اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی کہ ہم جو ہے کس طرح سے اپنے رزق میں اضافہ کریں. اور اسی لیے اس عنوان کا جو ہم نے نام دیا رزق کی کنجیاں, چونکہ اکثر نوجوان آتے ہیں اس تقاریر میں, کچھ لوگ نوجوان نہ بھی ہو تو بہرحال لوگ آتے ہیں سنتے ہیں, اور ہر شخص ہم میں سے پریشان ہے رزق کے لیے کہ کیسے اپنے رزق میں اضافہ کروں, کیسے اپنے مال و دولت میں اضافہ کروں. اب یاد رکھیے رزق سے مراد صرف مال نہیں, یہ بات کی وضاحت پہلے ہی کر دوں. رزق سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے, رزق سے مراد اچھی صحت بھی ہو سکتی ہے, رزق سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے, رزق سے مراد ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے دنیا میں وہ تمام ہو سکتی ہے. گو اس کے اندر جو ہے مال ایک بڑا حصہ رکھتا ہے, لیکن صرف رزق یہ نہیں ہے, ورنہ آپ سمجھیں گے رزق سے مراد صرف جو میں مال کے بارے میں بات کروں. رزق سے مراد ہر وہ دنیا کی نعمت ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے. ٹھیک, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا, گداگری, بھیک منگی اور ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل اور بہتر ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں جو ہے بڑا پریشان ہوں, آپ میری کچھ مدد فرمائیے, کچھ مال و دولت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے, کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ چیز گھر میں ہے. تو کہا اسے لے آ. وہ شخص فوراً گئے اور وہ چیز لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز لی اور اعلان کیا کون مجھ سے یہ چیز خریدیں گا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آپ سے خریدوں گا, اور 2 درہم میں وہ چیز فروخت کر دی. کچھ اس کا زیرہ تھا ایک. جب رسول اللہ نے اس کو فروخت کر دیا, اس صحابی سے کہا جو مانگنے آئے تھے اب چلو میرے ساتھ. وہ صحابی رسول پیچھے پیچھے چلنے لگے. آپ ایک مقام پر گئے اور آپ نے ایک لکڑی خریدی اپنے ہاتھ سے. دوسری ایک دکان سے آپ نے جا کر ایک کلاہڑی کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ خریدا, اور اس لکڑی کے اندر اس کلاہڑی کا وہ حصہ اپنے ہاتھ سے پھنسایا اور کہا اب یہ لے جا, جنگل میں جا, درختوں کو کاٹ اور اس کو فروخت کر. تو شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا, یاد رکھیے. ہاتھ پھیلانے کو اس نے پسند نہیں کیا, خودداری کو اس نے پسند کیا, خود کمانے کو, خود کفیل رہنے کو پسند کیا. اور یہی صحابہ کی فطرت تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے مکہ چھوڑ کر, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت باندھی, بھائی چارہ باندھ دیا تھا. جن سے ان کا بھائی چارہ باندھا گیا, اس شخص نے کہا کہ بھائی میری دولت کا حصہ, باغ کا حصہ, اور چاہے تو میری بیوی جو میں سے ایک سے زیادہ ہے تم اس میں سے ایک میں طلاق دیتا ہوں, شادی نکاح کر لو عدت کے بعد. تو کہا نہیں مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو, بس مجھے یہ کافی ہے. تو انہوں نے ان کو بازار کا راستہ بتا دیا اور بازار گئے. اور وہ کہتے کہ اسی روز, جس روز میں بازار گیا, میں نے کھجور اور پنیر خرید کر لایا. مطلب اتنا کام کیا, اتنی روزی ملی کہ میں نے کھجور اور پنیر اپنے مال سے خرید کر لایا. خودداری دیکھیے صحابی کی. گو یہاں انصار تیار تھے اپنا مال و دولت آدھا کرنے کو, لیکن مہاجر وہیں اتنے خوددار تھے, لینے کو تیار نہیں تھے اس چیز کو. خود گئے بازار سے وہ کر کے لایا. تو شریعت تو یہ پسند کرتی ہے کہ انسان خود کمائے, کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہ رہے. اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جب لوگ اسلام میں آتے تو آپ ان کو غنی کر دیتے, کچھ دے کر ایسا کر دیتے کہ وہ خود کفیل ہو جاتا, پھر مانگنے کی نوبت نہ آتی. جو لوگ تنگ کرتے, تکلیفیں دیتے, جو اسلام لاتے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے. زکوٰۃ کا نظم بھی اسی کی ایک جو ہے علامت ہے. بہرحال تو شریعت نے مانگنے کو پسند نہیں کیا, بھیک منگی کو, گداگری کو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص یوں ہی مانگے, جس طرح سے آج لوگوں نے پروفیشنل یا پروفیشن بنا دیا, مانگتے ہیں, جو شخص بنا کسی شرعی عذر کے کچھ مانگے, رسول اکرم فرماتے ہیں روز قیامت وہ ایسا آئیں گا رب کے سامنے کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, چونکہ وہ مانگتا تھا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے. تو کمانے کو شریعت نے پسند کیا, حلال روزی کے لیے کوشش کریں. اب آئیے چند وہ حصول جس کے ذریعے, جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بڑھوتری کر سکتے, بڑھا سکتے ہیں, یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے. دونوں ہی باتیں ایک ساتھ بول رہا ہوں میں, ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو اصول بتا دیے, ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی, لیکن کچھ نظر تو نہیں آیا کہ تنخواہ 5 سے 6 ہزار تو آج تک نہیں ہوئی. تو میں رزق کے اصول بتاؤں گا, تنخواہ بڑھانے کے اصول نہیں بتاؤں گا. رزق, اور رزق میں اولاد بھی شامل ہے, اچھی صحت شامل ہے, دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے. تو رزق کے اصول کیسے ہم رزق کمائیں, اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اسے برکت بھی دے گا. یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی, میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں,
لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے ان کے تھوڑی سی کمائی میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں، لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قلیل تنخواہیں، بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں. یہ بات میں نے خود دیکھی ہے. تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کرے گا، یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب یقیناً ایک درس میں، ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط، پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے. تو میں نے 10 کو چنا ہے، 10 ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسی کنجیاں رزق کی، جس کو اگر ہم اصولوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر عمل پیرا ہو اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھے، بھروسہ رکھے کہ اللہ اس کے ذریعے دیں گا، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوں گی، اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے. تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں، 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے حصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ مکمل نہیں ہے، یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں، اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے. یقیناً اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، لیکن باتیں اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا. پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں، اس کی چابیوں میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، اس میں برکت آئے، مال و دولت اور بچے اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار. اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو ہے وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ یہ استغفر اللہ واقع میں کرتے ہوں گے یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو، اس لیے تو معاف ہوتے ہیں. تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں. استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے. تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو، کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو، جو ہو جائے اس کے لیے ہے. اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے. اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی، استغفار کرتا ہے. توبہ استغفار جس کو کہتے ہیں یہ توبہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں، یاد رکھیے. علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں. توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا، تب اصل توبہ ہوئی. آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. اس لیے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچیاں بڑی ہوگی، شادی کا مسئلہ آئیں گا، اگر باپ گناہ گار رہیں گا تو بچوں کو نکاح کے پیغام نہیں آئیں گے، نہیں، اس لیے نہ چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، اس سے استغفار اور اس سے توبہ کرے. یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے، تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے. اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو. گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، ان کی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا. دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا. تیسری شرط اگر بندوں کا معاملہ تھا تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے. بندوں کا آپس میں کچھ ہوا، مال لے لیا تھا، جائیداد لے لی تھی، زمین لے لی تھی، کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا، اس معاملے کو جتنا ہو سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر. اور چوتھا وہ کہتے ہیں، بلکہ پہلی شرط وہی تو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے چھوڑے، دوسرا گناہوں پر نادم ہو، تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور چوتھا اگر حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو اس چیز کو واپس لوٹا دے. یہ ہے استغفار، یہ ہے توبہ. تو اب توبہ کو یہ مت سمجھیے، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو، اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلدی سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف یوں کچھ تو بھی کرتے رہتے توبہ توبہ توبہ. یہ توبہ نہیں ہے. یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، چلو توبہ کرو. یہ توبہ نہیں ہے. تو وہ امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہے، وہ ہوتی کیسے، اس کا معاملہ کیا ہے. وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے. یہ توبہ نہیں، یاد رکھیے. توبہ کی 4 شرائط استغفار کی. آئیے
اب جو استغفر اللہ یا استغفار ہے یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے، یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر آگے فرماتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، قوم نے انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری، یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب، انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے، یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا۔ پہلا فائدہ استغفار کا۔ پھر آگے اللہ نے کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا، بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا۔ کیا کرو گے تو؟ استغفار کرو گے تو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا، باغات کو نکالیں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا، اگر کیا کرو گے تو؟ استغفار۔ اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے، مال میں اضافہ پاؤں گے، اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے، اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا، اچھی نعمتیں دے گا، اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں۔ استغفار کے دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے۔ یہاں کا پورے رزق میں جو چیزیں آتی ہے، بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے۔ آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو، لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی کاشتکار ہوں، آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے۔ تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے، توبہ اگر قوم کرے تو یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا۔ تو اگر اصول رزق، اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں، استغفار کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہا، اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، مطلب نفل نماز، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز۔ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے، آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ فرض نہیں، فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے، سوائے بیمار ہو، مسافر ہو، مسجد نہ ملے، وہ مستثنا ایکسپشنل کیس۔ لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے، لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے، سب سے افضل ہے، وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں، اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے، یہ سب سے افضل ہے۔ جیسے عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر، اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کے کمرے میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرض کے لیے کہا گیا۔ ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت، کوئی روک نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے۔ تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے، اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو، چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں، تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں، عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھیے آ کے، جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں، یا عشاء کو جانے سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے، عشاء مسجد میں پڑھیے، آپ واپس آ کے گھر میں پڑھیے، باقی سب سے افضل ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کا چانس ہے، لوگ آئے ہوئے، ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے۔ مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے، فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی نفل نماز۔ اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے، ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو بھی دیکھیں گے، اس بہانے مردوں کو بھی دیکھیں
دیکھیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, اس کے الفاظ ہیں, تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو. مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز. تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں, یاد رکھیں, نفل ہے. پڑھا کرو اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر, سب سے بہترین, سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں, فرض تو مسجد میں آنا ہے, باجماعت پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا, گھر میں پڑھو, یہ سب سے افضل نفل. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یہیں گئے, آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے, ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا, پھر آپ مسجد جاتے. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا, آپ جمعہ کے بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے. آپ کو دیکھا گیا, آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں, نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی. جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی چلی. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے, فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا, ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید. یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو اب یہ سال کی معاف کرا لیتے, اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے, فرض روزے نہ رکھنے سے, فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے, فرض روزے نہیں رکھتا ہے, فرض زکات نہیں دیتا ہے, تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا, بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت, غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور بخاری کی روایت, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے. اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط, وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق. ٹھیک ہے, تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست, ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے, نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے, تقوی تو ہے ہی نہیں دور دور تک, اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں, ایمان والا جیسا حق ہے, تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ. اب اندازہ لگا, اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے, صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے, سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے, خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے, اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے, آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہا بات کو, ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے, اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ, نیک لوگ خامخواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں, اس میں احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آگے آئیے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے, یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ میں, مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کا. آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا, فرض سے سب سے زیادہ, فرض سے سب سے زیادہ, لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد. فرض جو ادا کرتا
ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے۔ اب آگے سن، تو میں بھی